اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو نظام فکر ہے اس میں دو چار چیزیں واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ جو ہمارے بگڑے ہوئے کانسیپٹس ہیں ان میں ایک فلسفہ جبر و قدر ہے، یعنی تقدیر کیا ہے، یہ قسمت کیا ہے، یہ نصیب کیا چیز ہے، یہ بھاگ یا بخت کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کنفیوز کیا گیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کا ذرا علمی جائزہ لے لیں آج۔ علمی جائزہ یوں ہے کہ لفظ تقدیر جو ہے یہ لفظ قدر سے مشتق ہے۔ قدر سے مراد ہے مقداروں کا تعین ہونا۔ اب دیکھنا، قدر سے ایک لفظ ہے قادر، ایک لفظ ہے مقدر، ایک لفظ ہے قدیر۔ یہ سارے الفاظ مقداروں کے تعین کے لیے۔ اب سم ہاؤ اور دی ادر کسی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے اعمال اور افعال کا تعین کر لیا ہے کہ یہ تقدیر سے مراد ہے کہ ہمارے افعال جو ہیں، ہمارے فعل جو ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ پہلے سے ڈٹرمنڈ ہے۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ ہمارے اعمال اور افعال پہلے سے طے شدہ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ ہوا کہ بھی اللہ میاں نے پہلے سے ہی لکھ دیا کہ یہ بندہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے۔ اگر یہ طے کر دیا گیا ہے تو پھر تو سارا نظام بے معنی ہو گیا۔ پھر کوشش کیا ہوئی اور نیک اعمال کیا ہوئے اور بد اعمال کیا ہوئے، پھر تو سب کچھ آپ کٹھ پتلی ہوئے۔ وہ انہیں وے ہم ہیں کٹھ پتلی، کیونکہ ہمیں خالق نے اپنے کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے، اور وہ مقصد پورا کرنے کے لیے ہمیں کوئی قوت فیصلہ بھی دی گئی ہے، ہمیں اپنے اعمال اور اپنے افعال کو طے کرنے کی ایک صلاحیت بھی دی گئی ہے۔ اب ہم نے جو بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہہ لیں یا کسی وجہ سے یہ بات در آئی، تو اگر ہم قرآن کے اس مفہوم کو دیکھیں جو تقدیر کے لفظ کے ساتھ برتا گیا ہے، یعنی تقدیر کو جن معنوں میں جس مفہوم کی ادائیگی کے لیے کلام پاک میں استعمال کیا گیا ہے، وہ اللہ نے کہا ہے کہ لا شمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ شمس یعنی سورج جو ہے وہ اپنے ایک مدار میں تیر رہا ہے، فی فلک یسبحون، یہ اپنے ایک مدار میں تیر رہا ہے، اور یہ مقداروں کا جو تعین ہے وہ ایک بڑے جاننے والے اور بڑے زبردست طاقتور ہستی نے مقرر کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مقداروں کا تعین آپ دیکھتے ہیں کہ جمادات میں، یعنی ان اینیمیٹس جو ہیں، جو بے جان جن کو ہم کہتے ہیں، اب اس میں ایٹموں کی تعداد جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ہر چیز کی کہ ایٹموں کی مقدار متعین ہے۔ یعنی اب پانی جو ہے وہ 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن سے بنتا ہے، تو یہ مقداریں ہیں کہ 2 مولیکیول ہائیڈروجن کے ہوں گے تو 1 مولیکیول آکسیجن کا ہوگا۔ اسی طرح جانداروں میں جینز اور ان کے کروموسومز کی تعداد جو ہے وہ متعین ہے، یعنی تعداد مقداروں کی مقداروں کا تعین ہونا، مقداروں کا تعین ہونا ایک بات ہے، اور اعمال اور افعال کا، جبکہ آپ کو اللہ نے ایک انٹلیکٹ یعنی کہ ایک سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی ایک صلاحیت دی ہوئی ہے،
تو اس میں یہ اس کے ہوتے ہوئے اعمال اور افعال کا تعین وہ آپ نے خود کرنا ہے. آپ کس سچویشن میں کیا فیصلہ کرتے ہیں, کتنا کس چیز کو کیسے لے کے کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اس ڈیسیژن کے جو بھی نتائج ہوتے ہیں وہ آپ ہی کو فیس کرنے ہیں. آپ جب ان نتائج کو فیس کرتے ہیں تو وہ اگر اچھے فیصلے ہیں تو آپ کے رزلٹس اچھے ہیں, اگر آپ کے فیصلے برے ہیں تو ظاہر ہے کہ نتائج بھی برے ہوں گے. اور اسی طرح ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ قسمت ہے. اب قسمت کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ کو سن کے بڑا حیرت ہوگی. ہم کہتے ہیں میری قسمت میں نہیں تھا تو یہ میرے نصیب میں نہیں ہے. قسمت کا لفظ ہے قسم سے. یہ کیسے بنا کہ پہلے جو بڑے تھے ہمارے انہوں نے یہ طے کیا یا بتایا کہ انسان جو ہے وہ بیسیکلی 4 اقسام کے لوگ ہوتے ہیں. کسی میں فائر گروپ ہوتا ہے, کسی میں مطلب کہ فائر گروپ ہے, واٹر گروپ ہے, ایئر گروپ ہے, ارتھ گروپ ہے. یعنی مٹی ہے, ہوا ہے, پانی ہے اور آگ ہے. یہ 4 بنیادی عناصر وہ مانتے تھے. ان 4 بنیادی عناصر کی بنا پہ جس میں جو عنصر غالب ہوتا ہے تو اس انسان کو اس عنصر سے مشابہت کی وجہ سے اس گروپ میں ڈال دیا گیا کہ یہ فائر گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو یہ واٹر گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو یہ ایئر گروپ سے, اس میں ہوا کی خصوصیات ہیں, اس میں مٹی کی خصوصیات ہیں. تو اس طرح سے انسان کے جو بھی وہ جو اقسام بنائی گئی. پھر بعد میں جب یہ ستارہ شناسی بیچ میں آ گئی اور علم نجوم بیچ میں آ گیا تو انہوں نے کہا کہ جی زوڈک سائنس یعنی کہ سورج کی وہ 12 منازل جو ہیں یہ ان کا تعلق ہے انسان کے مزاج پہ اور شخصیت پہ. یہ مزاج اور شخصیت پہ اثرات کو کیلکولیٹ کرتے تھے یہ ستارہ شناس لوگ, کیونکہ انسان کسی زمانے میں ستاروں کو بھی پوجتا تھا. تو وہی پوجا کے جو ہمارے اندر جراثیم ہیں ستاروں کی پوجا کرنے سے یا ان سے ریلیٹ کرنے اپنے اعمال اور افعال کو, تو وہ اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ انسانوں کی 12 قسمیں ہیں. پھر ہر مطلب 3 زوڈک سائن ایک گروپ کے ڈال دیے کہ 3 زوڈک سائنز جو ہیں وہ فائر گروپ کے ہیں, 3 جو ہیں وہ ارتھ گروپ کے ہیں, 3 واٹر گروپ کے ہیں, 3 جو ہیں وہ ایئر گروپ کے. پھر بعد میں مزید انہوں نے باریکیاں اس میں ایجاد کر لیں کہ ایک زوڈک سائن کے پھر آگے 3 حصے کر دیے. تو اس طرح اوورآل انسانوں کی کوئی 36 قسمیں یہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ انسان کا مزاج فلاں وقت میں ایسا ہوگا ستاروں کی کشش کے زیر اثر, تو وہ اس سے ایسے اعمال اور افعال سرزد ہو سکتے ہیں. تو یہ اندازے اور قیاس کے علوم ہیں. ان کا مطلب سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اب ایک ہی ڈیٹ آف برتھ کے کئی لوگ ہوتے ہیں لیکن سب کے حالات مختلف ہوتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک ہی ڈیٹ آف برتھ کے لوگ ایک ہی مزاج کے ہوں اور وہ ایک ہی حالات سے اور ایک ہی مقام تک پہنچے. ورنہ اب کئی لوگ ہیں جو لیو گروپ سے ہیں اور وہ سارے نپولین بوناپارٹ نہیں بن گئے, کہیں کوئی ایک بنا تھا. تو اس طرح سے یہ قسمت کا جو حال آپ روز ہر ہفتے پڑھتے ہیں وہ بس ایک قیاس ہی ہے. تو اس کا ہم نے کتنا اپنے اوپر اثر لیا ہوا ہے. تو قسمت کا لفظ جو ہے وہ بھی اسی طرح مس انڈرسٹوڈ ورڈ ہے. اب رہ گیا بات نصیب کی. اب ہمارے یہاں کہ جی میرے نصیب میں نہیں لکھا ہوا تھا. اب اس کو سمجھیں, لفظ نصیب جو ہے یہ لفظ نسب سے, ایک جملہ جو کہ بہت عام ہے اور خاص طور پہ ہمارے سلسلہ عظیمیہ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بادب با نصیب. تو اس پہ بات ہونی چاہیے تھی. ادب کہتے ہیں نرمی کو, جو چیز دبتی ہو, جو کسی دباؤ میں آ کر پریس ہو جائے اس کو ادب کہتے ہیں.
ظاہر ہے جب آپ کسی کی شخصیت سے امپریس ہوتے ہیں تو اس کے سامنے آپ دب جاتے ہیں، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں تو وہاں پہ بیرے جو ہیں وہ کتنے مؤدب ہوتے ہیں، تو کیا وہ با نصیب بھی ہیں؟ تو جواب شاید ہی کوئی ہاں میں دے سکے۔ تو نصیب اصل میں کیا ہے؟ یہ جو با ادب با نصیب ہے، اس کی ایک مثال سن لیں۔ اگر آپ سکہ لے کے موم پہ رکھ کے اسے پریس کریں، دبائیں، تو سکے کے نقوش جو ہیں وہ موم میں نصب ہو جائیں گے، گڑ جائیں گے۔ تو جو بندہ کسی بڑے کی بات کو اس سے امپریس ہو کر اس کا امپریشن اپنے ذہن میں قبول کر لیتا ہے تو وہ با نصیب کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ نہیں کرتا، بے ادب ہے، یعنی کہ اس میں نرمی نہیں ہے، سختی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر وہی سکہ پتھر پہ رکھ کے زور دیں چاہے تھوڑے سے مارے تو اس سے کیا ہوگا کہ سکے کے نقوش بگڑ جائیں گے، لیکن وہاں پتھر پہ نقش نہیں آئے گا اس کا۔ تو اس طرح سے یہ اب آپ نے نصیب کا حال بھی دیکھ لیا کہ ہم جو امپریشنز اپنے اندر اتار لیتے ہیں وہ ہمارا نصیب کہلاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی طرز فکر سے متاثر ہو کر اس کی طرز فکر اپنا لیتے ہیں تو یہ آپ کا نصیب ہوا۔ تو اگر آپ نے اچھی باتوں کو اپنایا تو ظاہر ہے کہ وہ خوش نصیبی ہوئی، اگر آپ نے بری باتوں کو اپنایا تو یہ بد نصیبی ہوئی۔ اب چوتھا لفظ جو ہے وہ ہے بخت۔ یہ بخت اور بھاگ، بخت فارسی میں، بھاگ ہندی میں، اسی سے ایک لفظ ہے بھاگوان۔ بھاگ یعنی کہ جس کو کنڈیوسو حالات ملے۔ کنڈیوسو حالات کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک سیٹ ہے، اب وہ 4 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کی بزنس آکیومن جو ہے، اس کی جو کاروباری فطانت ہے یا ذہانت ہے، وہ وقت پہ فیصلے اچھے کر لیتا ہے، اور حالات جو ہیں وہ اس کو کنڈیوسو ملتے ہیں، سازگار حالات ملتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت ترقی کر جاتا ہے، بہت فلرش کرتا ہے۔ تو اب اس کے بھاگ اچھے ہیں، وہ بڑا بھاگوان ہیں، یا اس کے بخت اچھے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا خوش بخت انسان ہے، یا جیسے ہمارے ہاں تو وہ گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ بڑا بدبخت ہے، یعنی اس بیچارے کے حالات جو ہیں وہ اس کو فیور نہیں کرتے۔ ہوتا ہے بعض اوقات آدمی غلط موقع پہ، غلط وقت پہ، غلط جگہ موجود ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھگتتا ہے۔ تو یہ انسان کے فیصلے کرنے پہ ہے کہ وہ کیسے خود کو سیو کرے۔ تو یہ جو بات آپ سے عرض کی کہ تقدیر اعمال اور افعال کا تعین نہیں ہے، یہ آپ کے مقداروں کا تعین ہے، چاہے وہ آپ کے کروموسومز ہیں، چاہے آپ کتنا کھاتے ہیں، کتنا پیتے ہیں، یا کتنا آپ طاقت میں ہیں۔ یہ مقداریں جو ہیں یہ تقدیر ہے، ان کا تعین تقدیر ہے۔ قسمت جو ہے وہ مزاج اور طبیعت پہ اثرات ہیں، اور جو آپ کا نصیب ہے وہ جو آپ نے اڈاپٹ کر لیا وہ نصیب ہے، اور جو حالات اگر فیوریبل مل گئے تو یہ آپ کا بخت ہوا یا بھاگ ہوئے۔